شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا، وہی شان وہی پہچان، ایک نیا اور شاندار مقام۔ رمضان کریم کے موقع پر صفا گارمنٹس لے کر آیا ہے اپنا نیا گرینڈ شو روم اور ساتھ ہی لے کر آیا ہے نئے زبردست ڈسکاؤنٹس اپ ٹو 50% آف۔ جی ہاں، اپ ٹو 50% آف، تو دیر کس بات کی؟ رمضان کی تیاری ہو یا فیسٹیو شاپنگ کا پلان، آج ہی تشریف لائے اور آفرز کا فائدہ اٹھائے۔ پارکنگ کی سہولت کے ساتھ نیو گرینڈ شو روم حیات مال بسائڈ منروا سویٹس، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اولڈ شو روم بسائڈ ریلیف ہاسپٹل، ٹولی چوکی، ایکس روڈ۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC نے صفائی ستھرائی کی نگرانی، شہری دیکھ بھال اور جاری ترقیاتی کاموں کی نگرانی کو مضبوط بنانے کے لیے متعدد زونوں میں صبح سویرے فیلڈ انسپیکشن کو تیز کر دیا۔ خیرتآباد، سکندرآباد اور راجندر نگر زون میں معائنہ کیا گیا۔ خیرتآباد زونل کمشنر پرینکا لا، سکندرآباد زونل کمشنر روی کرن اور راجندر نگر زونل کمشنر انوراگ جینتی میدانی سطح پر عمل آوری کا جائزہ لینے کے لیے زمینی جائزے میں شریک۔ ٹیموں نے اہم علاقوں کا دورہ کیا جن میں میمن کالونی، شیورام پلی، مستان نگر اور CBI کالونی شامل۔ افسران نے صفائی کے کاموں، کچرا اٹھانے، نالیوں کو صاف کرنے، سڑکوں کی حالت اور عوامی مقامات کی دیکھ بھال کا جائزہ لیا۔ ضلع سنگاریڈی کے قصبے ظہیر آباد میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق سبھاش گنج علاقے میں واقع سری سائی کنفیکشنری دکان میں شارٹ سرکٹ کے باعث اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ آگ لگنے سے دکان میں رکھا ہوا سامان جل کر خاکستر ہو گیا، جس سے تقریباً 10 لاکھ روپے مالیت کے املاک کے نقصان کا اندازہ۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے اہلکار فوری طور پر موقع پر پہنچ گئے اور بھرپور کوششوں کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ بروقت کارروائی کے باعث آگ کو قریبی دکانوں تک پھیلنے سے روک لیا گیا، جس سے بڑا حادثہ ٹل گیا۔ فائر ڈپارٹمنٹ کے مطابق واقعے کی ابتدائی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جا رہی، تاہم مزید تحقیقات جاری ہے۔ سنگاریڈی ضلع کلکٹر پی پرونیا نے مشورہ دیا ہے کہ تمام محکموں کے عہدیداروں کو مل کر کام کرنا چاہیے اور ضلع میں سڑک حادثات پر مؤثر طریقے سے قابو پانے اور سنگاریڈی ضلع کو حادثات سے پاک بنانے کے لیے تال میل قائم کرنا چاہیے۔ کلکٹریٹ کے منی کانفرنس ہال میں کلکٹر کی صدارت میں ڈسٹرکٹ روڈ سیفٹی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا کے حکام اس میٹنگ میں موجود رہے اور R&B، ٹرانسپورٹ، RTC، پنچایت راج، بجلی، طبی اور صحت محکمے، پولیس، ٹریفک اور دیگر محکموں نے بھی اس میں حصہ لیا۔ کلکٹر نے محکمے کے لحاظ سے پچھلی میٹنگ میں لیے گئے فیصلوں کے نفاذ کی صورتحال کا اتر پردیش میں اسمبلی حلقوں کی انتخابی فہرستوں کے خصوصی گہری نظرثانی پروگرام 2026 کے تحت 22 فروری کو ریاست بھر میں خصوصی مہم کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس دن تمام متعلقہ بوتھوں پر ووٹروں سے دعوے اور اعتراضات وصول کیے جائیں گے تاکہ انتخابی فہرست کو زیادہ درست، شفاف اور تازہ بنایا جا سکے۔ اس سلسلے میں ریاست کے چیف الیکشن آفیسر نودیپ رنوا نے تمام ضلع الیکشن آفیسروں کو ضروری ہدایت جاری کر دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 1 جنوری 2026 کو اہلیت کی تاریخ مانتے ہوئے جاری نظرثانی مہم کے دوران موصول ہونے والے دعووں اور اعتراضات کو منظم طریقے سے نمٹانے اور نوٹس مرحلے میں پیش رفت یقینی بنانے کے لیے یہ خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے۔ مہم کے دن تمام پولنگ مراکز پر بوتھ سطح افسر صبح 10:30 سے دوپہر 1:30 تک موجود رہیں گے اور ووٹروں کی جانب سے دیے جانے والے فارم اور اعتراضات قبول کریں گے۔ کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے گوہاٹی میں BJP کی قیادت والی آسام حکومت کے خلاف آسام کانگریس کا 20 نکاتی فرد جرم جاری کیا۔ اس میں حکومت پر بدعنوانی میں ملوث ہونے اور اقلیتوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے سرکاری مشنری کا غلط استعمال کرنے کا سنگین الزام عائد کیا گیا۔ اپوزیشن پارٹی نے اسمبلی انتخاب سے قبل یہ فرد جرم جاری کیا ہے۔ کانگریس نے الزام عائد کیا کہ ایک دہائی کی حکومت کے باوجود BJP حکومت 6 قبائلی طبقات کو درج فہرست قبائل کا درجہ دلوانے اور چائے باغان کے مزدوروں کی دہاڑی بڑھا کر 351 روپے کرنے کے اپنے وعدے کو پورا کرنے میں ناکام رہی۔ کانگریس نے جاری فرد جرم میں BJP کی قیادت والی آسام حکومت پر وسیع بدعنوانی میں غرق ہونے کا بھی الزام عائد کیا۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیان اور امریکہ کے ساتھ تجارتی ڈیل کے معاملے پر مرکزی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے فوری وضاحت کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی خاموشی سے شکوک و شبہات جنم لے رہے اور یہ معاملہ ملک کے وقار اور خود مختاری سے جڑا ہوا ہے۔ اکھلیش یادو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر امریکی صدر کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے سوال اٹھایا کہ آخر اس دن کیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیا ڈیل نے منہ پر مہر
مہر لگا دی ہے۔ یا تو صاف طور پر بتایا جائے کہ حقائق کیا ہیں یا پھر بیرونی مداخلت کے دعووں کو واضح طور پر مسترد کر دیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی سیاست نے کیا اب خود مختاری کو بھی گروی رکھ دیا ہے۔ ایشیائی بازاروں سے ملے مثبت اشاروں اور روپے میں جاری مضبوطی کے باعث گھریلو شیئر بازاروں میں ابتدائی کاروبار کے دوران ہمہ گیر تیزی دیکھنے میں آئی۔ بی ایس ای کا 30 حصص پر مشتمل حساس اشاریہ سینسیکس 274.98 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 84,756.79 پوائنٹس پر کھلا۔ ایک موقع پر یہ 533 پوائنٹس اچھل کر 85,014.83 پوائنٹس تک پہنچ گیا تھا اور خبر پڑھنے تک 434.96 پوائنٹس یعنی کہ 0.51% اضافے کے ساتھ 84,916.77 پوائنٹس پر تھا۔ نیشنل اسٹاک ایکسچینج کا نفٹی 50 بھی 95.95 پوائنٹس کی مضبوطی کے ساتھ 25,911.50 پوائنٹس پر کھلا اور خبر پڑھنے تک 127.30 پوائنٹس یعنی کہ 0.49% اضافے کے ساتھ 25,942.85 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ آئی ٹی، صحت، ریالٹی، آٹو، میڈیا اور تیل و گیس کے شعبوں میں زیادہ خریداری ہوئی۔ سینسیکس کی بڑھت سے ریلائنس انڈسٹریز، انفوسس، ایچ ڈی ایف سی بینک، ایل&ٹی، ٹی سی ایس اور بجاج فائنانس کا تعاون سب سے زیادہ رہا، جبکہ آئی سی آئی سی آئی بینک، ایچ سی ایل ٹیکنالوجیز اور ٹیک مہندرا کے حصص میں گراوٹ دیکھی گئی۔ شہری ہوا بازی کی وزارت نے بارامتی میں پیش آئے طیارہ حادثے کی ابتدائی جانچ رپورٹ حادثے کے 30 دن کے اندر جاری کر دی۔ اسی طرح توقع کی جا رہی کہ یہ رپورٹ 27 فروری تک منظر عام پر آ سکتی ہے۔ وزارت کے مطابق یہ رپورٹ بین الاقوامی شہری ہوا بازی تنظیم کے قواعد کے تحت جاری کی جائے گی، جبکہ حتمی رپورٹ بعد میں پیش کی جائے گی۔ اس حادثے میں اجیت پوار سمیت طیارے میں سوار دیگر افراد کی جانیں چلی گئی تھیں، جس کے بعد اس واقعے نے ملک بھر میں توجہ حاصل کی۔ وزارت نے بتایا کہ طیارہ حادثہ جانچ بیورو اس معاملے کی تفتیش تکنیکی شواہد اور دستیاب ریکارڈ کی بنیاد پر کر رہا۔ اس عمل میں طیارے کے ملبے کا معائنہ، آپریشن اور دیکھ بھال سے متعلق دستاویزات کی جانچ اور ضرورت پڑنے پر آلات کی تجربہ گاہ میں پڑتال شامل ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہر پہلو کا باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا تاکہ حادثے کی اصل وجوہات سامنے لائی جا سکے۔ کیرلا کے سیاحتی شعبے کے لیے 2025 تاریخی ثابت ہوا ہے۔ ریاست کے قیام کے بعد پہلی بار سیاحت کے اعداد و شمار 2.58 سے تجاوز کر گئے ہیں۔ حال ہی میں کیرلا کے وزیر سیاحت پی اے محمد ریاض نے کوزی کوڈ میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران اس بڑی کامیابی کے بارے میں بتایا۔ 2025 کیرلا کی تاریخ کا سب سے کامیاب سال رہا اور سیاحوں کی تعداد بذات خود ایک نیا ریکارڈ ہے۔ وزیر سیاحت کے مطابق 2025 میں کل 2.58 سیاح کیرلا پہنچے۔ یہ تعداد گزشتہ سال یعنی کہ 2024 کے مقابلے میں تقریباً 29 لاکھ زیادہ ہے۔ سرکاری اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو مقامی سیاحوں کی تعداد میں 12.6% کا بڑا اضافہ دیکھا گیا۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا، جس میں کانگریس رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی اور 25 اراکین پارلیمنٹ کو گھر میں گھس کر مارنے کی دھمکی دی جا رہی۔ ویڈیو میں غنڈہ صفت ایک شخص خود کو لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کا حامی بتا رہا۔ اس ویڈیو پر کانگریس نے اپنا سخت ردعمل ظاہر کیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے کانگریس نے سوال پوچھا کہ کیا اوم برلا کی شے پر راہل گاندھی کو دھمکی دی جا رہی ہے؟ آخر اس غنڈے کی اتنی ہمت کیسے ہوئی ہے؟ اس نے اوم برلا کا نام لیتے ہوئے دھمکی آمیز ویڈیو بنائی ہے۔ کانگریس نے شیئر اس ویڈیو کے ساتھ وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ پوسٹ میں لکھا گیا ہے کہ اوم برلا کا لاڈلا بی جے پی لیڈر کھلے عام حزب اختلاف کے قائد راہل گاندھی اور 25 اراکین پارلیمنٹ کو گھر میں گھس کر گولی مارنے کی دھمکی دے رہا۔ جس پرکار سے بھارت کی سنسد میں کانگریس کے 25 سانسدوں نے گھس کر اور شریمان لوک سبھا اध्यکش اوم برلا سے جو گالی گلوچ کری ہے، اس کی ہم سبھی بھارتیہ جنتا پارٹی کے کاریہ کرنی سینا کے کاریہ کرتاؤں میں کافی روز بھی آتے ہیں۔ دوبارہ ایسی گھٹنا ہوئی ان سانسدوں کے گھر میں گھس کے ہم توڑ پھوڑ کریں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ راہل گاندھی کا آدیش پر یہ گھٹنا ہوئی ہے۔ راہل گاندھی کان کھول کے سن لے، اگر دوبارہ ایسی گھٹنا ہوئی تو تیرے گھر میں گھس کے ہم گولی مار دیں گے، اور اس کا ذمہ دار پرشاسن ہوگا۔ ہمارا پرشاسن سے نویدن ہے کہ 25 سانسد کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے۔ مودی سرکار کے منتری کرن رجیجو جی کا جو بیان آیا
उसको सुनने के बाद हम लोग काफी गुस्से में हैं। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है उन 25 सांसदों की तो ठीक है, इस सभी के हम गोलियां मारेंगे एक एक करके। ये राज सिंह आमेरा संभागी प्रवक्ता खंडी सेना का ये बयान है। चाहे मुझे जेल हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। अमेरिका के सजा याफ्ता जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुक रखने वाले किंग चार्ल्स के छोटे भाई एंड्रयू माउंट बेटन विंसर के खिलाफ बरतानवी पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिससे आलमी सतह पर एक हलचल पैदा हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने जेफरी एप्स्टीन से रिश्तों को लेकर अवामी ओहदे का गलत इस्तेमाल करने के शुबा में प्रिंस एंड्रयू को गिरफ्तार किया। इससे कबल रिपोर्ट शाये की थी कि मशरक़ी इंग्लैंड के सेंट ट्रनिघम स्टेट वाक़े वुड फार्म में 6 बगैर नंबर वाली पुलिस कारें और तकरीबन 8 सादे कपड़ों में पुलिस ऑफिसर पहुंचे थे। थेम्स वैली पुलिस ने इस माह के शुरू में कहा था कि अफसरान इन इल्जामात पर गौर कर रहे कि माउंट बेटन विंसर ने जिनसी मुजरिम को खुफिया सरकारी दस्तावेजात सौंपे थे, जैसा कि अमेरिकी हुकूमत की तरफ से हाल ही में जारी करदा फाइलों से पता चलता है। शख्सियत के साथ करो वफा, आ जाओ सफा, वही शान वही पहचान, एक नया और शानदार मकाम। रमजान करीम के मौके पर सफा गारमेंट्स लेकर आया है अपना नया ग्रैंड शोरूम और साथ ही लेकर आया है नए जबरदस्त डिस्काउंट्स अप टू 50% ऑफ। जी हाँ, अप टू 50% ऑफ ऑन जेंट्स रेडीमेड कुर्तास एंड पठानीस, अप टू 50% ऑफ ऑन शर्टिंग फैब्रिक्स। अब अपना पसंदीदा कुर्ता या पठानी बनवाएं और भी कम दाम में। फ्लैट 25% ऑफ ऑन किड्स कुर्तास, पठानीस एंड थोप्स। फ्लैट 25% ऑफ ऑन जेंट्स थोप्स। इस रमजान हर स्टाइल होगा खास, हर शॉपिंग होगी फायदेमंद और हर लुक बनेगा यादगार। ज्यादा स्पेस, ज्यादा वैरायटी, ज्यादा सेविंग्स। सफा गारमेंट्स का नया शोरूम है आपकी शख्सियत का नया एड्रेस। तो देर किस बात की? रमजान की तैयारी हो या फेस्टिव शॉपिंग का प्लान, आज ही तशरीफ लाए और ऑफर्स का फायदा उठाएं। पार्किंग की सहूलत के साथ न्यू ग्रैंड शोरूम हयात मॉल बिसाइड मिनर्वा स्वीट्स, टोली चौकी, हैदराबाद। ओल्ड शोरूम बिसाइड रिलीफ हॉस्पिटल, टोली चौकी, एक्स रोड। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।